hear about reading as a habit, obviously آپ سوچتے ہو کہ ریڈنگ از اے گڈ ہیبٹ, ریڈنگ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک بڑا عجیب معاملہ نظر آ رہا ہے کہ ویریس سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کے اوپر اردو ناول سے مراد لیا جاتا ہے بولڈ ناولز, رومانٹک ناولز, اور اللہ معاف کرے بہت ہی گندے تھیمز کے ساتھ ناولز. اور شاید جو لوگ ان کو پڑھنے والے ہیں ان کے دماغ میں یہ بات آتی ہو کہ بھئی پڑھنا ہی تو ہے, یہ کون سا میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی پورن فلم دیکھ رہا ہوں یا کوئی اور کسی قسم کی چیز میں انگیج کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زنا جو ہے نا صرف وہ نہیں ہوتا جو ایک ایکٹ ہوتا ہے, بلکہ زنا کی بہت ساری اقسام ہیں. آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, کان کا بھی ہوتا ہے, منہ کا بھی ہوتا ہے, یعنی زبان کا بھی زنا ہوتا ہے, اور پھر ایک وہ جو ایکٹ ہے. تو آپ کو بھائی اگر if someone thinks about someone جی تو وہ اس کو وہ بھی زنا میں کاؤنٹ ہوتا ہے, تو آپ فینٹسائز کرتا ہے کسی کے بارے میں, اس کا بھی گناہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا, ڈو ناٹ گو نیئر زنا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکچوئل ایکٹ آپ نے نہیں کرنا, ایکٹ تو کرنا ہی نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہیں جانا. تو ایک ہے زنا کرنا, وہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک ہے اس کے قریب بھی نہ جانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا آپ نے. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, اگر آپ اس درخت کے قریب بھی چلے گئے تو آپ ظالم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درخت کے قریب جانا بھی ظلم تھا. ہاتھ لگانا کھانا تو ڈیفینیٹلی تھا, لیکن اس کے قریب جانا بھی ظلم ہے. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے زنا کے پاس نہیں جانا, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو بھی چیزیں وہاں تک لیڈ کرتی ہیں, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوزڈ ہو اور آپ کی شخصیت پہ اس کا اثر نہ پڑے. دس از امپاسبل. میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں اٹ از فزیکلی لاجیکلی امپاسبل کہ آپ ایک کانٹینٹ سے ایکسپوز ہو رہے ہیں ڈے اینڈ نائٹ, اور آپ کہیں نہیں میرے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میری سوچ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, میرے اخلاق پہ فرق نہیں پڑتا. پھر آپ انسان نہیں ہیں, آپ ڈبہ ہیں, ٹین کا ڈبہ ہیں آپ انسان نہیں ہو سکتے. کیونکہ جس کے سر میں دماغ ہے اور سینے میں دل ہے اس بندے کے اوپر اثر تو ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہزاروں سائیکولوجیکل اسٹڈیز موجود ہیں. دی امپیکٹ آف میڈیا, موویز, ناولز, بکس, انوائرمنٹ آن پیپلز بیہیویئرز. ورنہ یہ کیوں یہ LGBTs کو موویز میں لے کے آتے ہیں, اسی لیے لے کے آتے ہیں نا کہ ڈی سینسٹائز ہو جائے. کیوں کر یہ پوری موومنٹ کیوں چل رہی ہے؟ چل رہی اسی لیے کہ بار بار یہ ورڈ یوز کرو, بار بار جو نا رینبو جھنڈا ہلاؤ, تاکہ کہیں نہ کہیں جا کے کچھ ہماری جنریشنز میں یہ چیز عام ہو جائے, لوگ نارمل سمجھیں. جیسے صحبت کا اثر ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بھی ہے, اور وی آل نو دس, پازیٹیو کمپنی آپ کو اچھا انسان بناتی ہے, نیگیٹو کمپنی آپ کو نیگیٹو انسان بناتی ہے. یہ سارا انوائرمنٹ ہی تو ہے, اور یہ لمیٹڈ اس کانٹینٹ پہ نہیں ہے کہ آپ کیا کانٹینٹ دیکھتے ہو. انوائرمنٹ مطلب آپ جس جگہ پہ چلتے پھرتے ہو, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہو, یہ ساری چیزیں آپ کو کنڈیشن کرتی ہیں. بالکل. اور یہی بات ہے کہ جو کچھ بھی آپ سنتے ہو, پڑھتے ہو, دیکھتے ہو, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا اس شخصیت پر جو آپ کی بننے جا رہی ہے آج سے 5 سال بعد. تو اب آپ یہ دیکھو کہ آج آپ کیا کنزیوم کر رہے ہو. یہ جو رومانس ناولز کے نام پہ اور اردو ناولز کے نام پہ جو فحاشی اور عریانی اور فضول قسم کا جو کانٹینٹ, بالکل نازیبا کانٹینٹ جو عام کر دیا ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بندہ اس کانٹینٹ سے ایکسپوز ہے وہ کوئی بہت ہی بااخلاق اور باکردار انسان بنے گا؟ وہ تو انتہائی کرپٹ انسان ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی عادت پڑی ہوئی ہے تو پلیز لیو آف آل آف دیز ٹریشی قسم کے ناولز, نازیبا ناولز. اردو کے بالخصوص میں بات کر رہا ہوں, انگلش میں بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ کہیں گے انگلش میں پڑھنا تو میری انگلش امپروو ہو رہی ہے. جو فضول قسم کی ووکیبلری آپ سیکھ رہے ہیں وہ نہ ہی سیکھیں تو اچھا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں. دیر از ٹنز آف ادر کانٹینٹ, دیر از ٹنز آف گڈ کانٹینٹ آؤٹ دیئر. اردو کے ناولز میں کچھ بڑے اچھے نام بھی ہیں. نمرا احمد کے ماشاءاللہ کچھ ناولز ہیں, جیسا کہ مصحف ہے, جنت کے پتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور تھا پیر کامل, جو اکثر لوگوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کی اسٹوری پہ بنایا ہے. تو میں کہا مجھے تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ پیر کامل, پڑھنا پڑے گا مجھے. اچھا, پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سارے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو نا پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اینڈ ریڈنگ یس کین بی اے گریٹ ہیبٹ, اٹ کین بی اے بیوٹیفل ہیبٹ, سم تھنگ دیٹ وی وڈ ہائیلی انکریج اینڈ ریکمینڈ. بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں بھی کہ اگر کسی نے ریڈنگ کی ہیبٹ کو سٹارٹ کرنا ہے پازیٹیو کانٹینٹ پڑھنے کے لیے, تو اس کے کیا ٹپس اینڈ ٹرکس یوز کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے پتہ لگائیں کہ کون سی بک پڑھنی چاہیے, کون سی بک اچھی ہے, کون سی بک اچھی نہیں ہے, اور اپنے علم میں اضافہ کرنا. جیسا کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا, کہ یا اللہ ہمیں جو نافع ہے, فائدے والا علم ہے, وہ ہمیں عطا فرما دے. اور رب زدنی علما کا بھی مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ فرما. تو علم جو ہے وہ والا علم جو کہ آپ کو بینیفٹ کرے گا, نہ کہ وہ علم جو کہ آپ کو کسی طریقے سے بھی بینیفٹ نہیں کر رہا, الٹا آپ کو خراب کر رہا ہے.